سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرینڈس آف پاکستان، عظمت ولی عرض کر رہا ہوں. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے یہ دنیا میرے آگے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے 75 سال سے یہاں پر سازشیں ہی ہوتی رہی. ہر شخص سازشوں میں بڑا مصروف ہے، ہر شخص بڑا قابل ہے سازش کرنا. جناح کو مروانے والے بھی فوجی تھے اور سازش ان کے خلاف جو کی تھی وہ امریکہ نے اور اپنے انڈیا کی جو را ہے اس نے کرایا تھا. ایسے ہی نوابزادہ لیاقت علی خان بڑا لیڈر تھا، بہت بڑا لیڈر تھا، بڑا قابل شخص تھا، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا، بڑی اعلیٰ شخصیت تھی اور وہ امریکہ کو بھی مکہ دکھاتا تھا. پاور اور طاقت والا آدمی تھا اور بڑا زبردست پرائم منسٹر تھا جس نے کہ کل 6 سال بھی نہیں، یعنی آپ پارٹیشن کے بعد سے آپ اندازہ کیجئے کہ جب اس نے 1953 میں اکتوبر میں ان کو مرڈر کرا دیا گیا لیاقت باغ کو. جو پہلی تقریر کرنے گئے وہ تو پیچھے سے ان کے اوپر ایک آدمی مقرر کیا گیا تھا جو پیڈ تھا، وہ پیڈ کلر، اس کو لایا گیا. اس نے 10 فٹ کے فاصلے سے نوابزادہ لیاقت علی خان کو مرڈر کر دیا. اس کے بعد مرڈر کرنے کے بعد ہی پیچھے سے اس کو بھی مرڈر کرا دیا جو پاکستان آرمی کا ایجنٹ تھا، وہ پولیس والا تھا، اس کو بھی مرڈر کرا دیا تاکہ یہ ثبوت نہ رہے. لیکن حقیقت چھپتی رہی ہے، سچائی چھپتی رہی ہے. یہ چوری اور یہ ڈاکے اور یہ بدماشی اور یہ غنڈہ گردی پاکستان میں شروع سے آ رہی ہے. عذاب الہی ان کے اوپر نازل ہوتا ہے. ایسے لوگ جو ہیں جو، اور ہم نے یہ دیکھا ہے جب سے پاکستان بنا ہے ہر شخص جو ہے چور اور ڈاکو بدماش اور بے ایمان ہے. آپ چھوڑ دیجئے بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے یہاں ماشاء اللہ لگانے والے، یعنی اندازہ کیجئے کہ 7 ماشاء اللہ لگے ہیں 5 سال میں. اب اس سے بڑی اور کیا تباہی ہوگی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب جب ملک میں تباہی کا نظام، ہمارے جو سرکاری لوگ ہیں، ہمارے جو پیڈ لوگ ہیں، ہمارے جو ٹیکس پیڈ لوگ ہیں جن کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں، جن کو ہم ٹیکس سے اپنے پاکستان کے جو ریونیو ہے اس میں جو کراچی ریونیو کا سب سے بڑا پیمنٹ کرنے والا 75% آف پاکستان ریونیو کراچی سے پیدا دیا جاتا تھا. یہ تو سب پنجاب میں اور دوسرے علاقوں میں تو بعد میں شروع ہوا ہے سب، ورنہ یہ پنجاب والے بھی یہ ٹیکس کے پیسے کھا جاتے تھے. غرض میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کی حالات ہیں اس میں سارے تباہی اور غنڈہ گردی اور بدماشی. اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہر آدمی ڈاکو بنا ہوا ہے، ہر آدمی چور بنا ہوا ہے، ہر آدمی بدماش بنا ہوا ہے. عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں ایک اعلیٰ قسم کا ہائیلی ایجوکیٹڈ، ہائیلی یعنی ویژن رکھنے والی، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا بہترین قسم کا ورلڈ فیم انسان، اس کے خلاف سازش کرنے والے کیوں کر رہے ہیں سازش؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں نہیں چاہتے. یہ اپنی جو فوجی گنڈا اور جتنی اسٹیبلشمنٹ اور جتنے یہ سارے یہاں پر آتے ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے. نواز شریف، شہباز شریف سب سے بڑا مافیا ہے. اس نے جو مافیا نے جو کام کیا ہے وہ اتنی تباہی اور بربادی مچائی ہے. یہ زرداری مافیا خاص طور سے نواز شریف مافیا، اس سے پہلے بھی یہ جو بھٹو تھا، زیڈ اے بھٹو واضح یہ بڑا بدماش پرائم منسٹر بنا، پریزیڈنٹ بھی خود ہی بنا، پرائم منسٹر بھی بنتا رہا. اس طرح کی وہ بہت سارے کام کرتا رہا ہے. پاکستان کی تباہی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے جو لوگ لوگوں کو عذاب پہنچاتے ہیں، لوگوں کو اذیتیں پہنچاتے ہیں.
میں عرض کروں گا کہ 2022 اب 9 اپریل کو عمران خان کی حکومت کو گرانے والا چیف جسٹس آف پاکستان بندیال اور باجوہ ڈاکٹر رات کے 12 بجے اس کے اسمبلی ریزالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ڈاکو اور چوروں کو لا کر کے نواز شریف، شہباز شریف، زرداری مافیا ساروں نے مل کر کے یہ جتنی بدماش ہیں انہوں نے مل کر کے باقاعدہ ان کو حکومت دی گئی۔ کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ڈاکوؤں کو، چوروں کو، بدماشوں کو، باجوہ ان کو لے کے کیوں آیا؟ یہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے یہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو ایکسٹینشن اس نے لینی تھی اپنی غرض سے، اپنی چوری، اپنی بدماشی سے ایکسٹینشن لے کر کے اس نے، اور پھر اس کے بعد میں بدماشی اپنے دکھانا شروع کر دیا، اور وہ عمران خان اس کے دھوکے میں آیا، اس کے ساتھ فراڈ کیا اس نے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اسرائیلی ہے، یہودی ہے، یا یہ اپنا قادیانی ہے، کون سا مذہب ہے اس کا؟ مسلمان تو نہیں ہے، ایمان تو اس کا کوئی بھی نہیں ہے، ان کے کوئی ایمان نہیں رکھنے والا۔ میں یہ جانتا ہوں، مجھے سمجھ میں آتا ہے سارا۔ آج جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اس کے پیچھے جب یہ آئے ہیں یہ نواز اور سارے، اس کے پیچھے باجوہ بھی ساتھ میں تھا اور یہ بھی سب ساتھ میں تھے۔ انہوں نے کیا غنڈہ گردی شروع کی، وہ جو غنڈہ گردی میں یہ دہشت گردی ہے، انہوں نے یہ ساتھ میں جو ثناء اللہ، اور ثناء اللہ کے بعد یہ چیف منسٹر پنجاب، آئی جی وہاں کا، پورے پاکستان کے سارے کرپٹ مافیا وہ سب ملے ہوئے ہیں، اور ان کا جو سسٹم ہے، عمران خان ایماندار آنیسٹ آدمی ہے، اس نے بہت سارے ایمانداری سے، دیانتداری سے 3.5 سال اربوں ڈالر کا کاروبار بڑھایا۔ پاکستان میں ہر معیشت کا حال بہت بہتر ہو گیا، اعلیٰ قسم کی پوزیشن تھی، ورلڈ نون ہیرو تھا، ورلڈ نون لیڈر تھا۔ اس کے ساتھ ظلم کرنے کی انتہا انہوں نے اس لیے کی کہ یہ معلوم تھا کہ یہ الیکشن جیتے گے، اور الیکشن پاپولر ہونے کی وجہ سے 8 اپریل جو 8 فروری کا جو الیکشن ہوا ہے وہ دن میں 12 بجے تک تو صحیح رہا، جیسے ہی 12 بجے کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے، انہوں نے جناب سارا سلسلہ، یہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے کاکڑ پرائم منسٹر بن کے، اس نے تمام سسٹم کو بنایا ہوا تھا کہ ایسے ہی بند کرنا ہے، اور اس کے بعد میں پھر ان کے خلاف، عمران خان کے خلاف ووٹ ان کا کاٹا جائے گا، نکالا جائے گا، اور دوسرے ان کو نواز شریف کو اور دوسرے یہ چوروں کو اور ڈاکوں کو دے دیا جائے گا۔ اس میں نواز شریف بھی ہوں گے، زرداری بھی ہوں گے، پی ڈی ایم کے پورے صاحب لوگ ہوں گے اس میں جناب، یہاں تک کیا کہ وہ جناب ایم کیو ایم کو بھی انہوں نے لیا، جس طرح انہوں نے یہ کیا تھا 9 اپریل کو۔ 9 اپریل کو کیا کیا تھا کہ جناب یہ انہوں نے باقاعدہ یہ ان کو پرچیز کیا گیا تھا، اس میں یہ سارے بکے ہوئے تھے، اس میں نواز بھی اور زرداری بھی اور شہباز بھی، یہ سارے یہ پیسوں سے بک کے آئے تھے۔ 50 کروڑ روپیہ 172 آدمیوں کو اکٹھا کر کے سندھ ہاؤس میں رکھا گیا۔ زرداری یہ کام کر رہا تھا، چونکہ پیسے کا سارے کھانے والا تھا، سب سے بڑا کرپٹ مافیا یہی ہے، ورلڈ نیم، ورلڈ فیم، یہ بدماش ڈاکو ہے پاکستان کی ہسٹری میں۔ غرض یہ ہے کہ یہ کام کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر ان کو وہ 172 آدمی جو ہیں وہ اس میں رکھے جاتے ہیں، ہاؤس میں رکھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ان کو وہاں پر بڑے ہوٹل میں لے جا کے، 5 اسٹار ہوٹل میں، کیونکہ انہیں یہاں خطرہ تھا کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، معلوم ہوا کہ جناب وہاں جا کر کے انہوں نے ان کو وہ قیدیوں کی طرح نہیں بلکہ ایسے رکھا جیسے بھیڑ بکریاں رکھتے ہیں، جانوروں کی طرح۔ 50 کروڑ روپے تو دے دیے، اور ان کو شراب اور عیاشی کے لیے باقاعدہ صرف ہوٹل کے اندر اپنی لمٹس مقرر کر دیجیے، یہاں سے باہر نہیں جانے دینا ہے۔ یہ ایسے بے غیرت لوگ ہیں، اور وہ بے غیرت لوگوں کو لا کے رات کو 12 بجے وہ اپنے باجوہ اور یہ چیف جسٹس، شرم نہیں ہے بے غیرتوں کو پاکستان کی تباہی کرنے کے لیے۔ پاکستان جب سے تباہی میں آ، صرف یہ 12 مہینے میں یہ
17 مہینے تو ایسے چل گئے کہ 12 مہینے میں ہی انہوں نے اربوں ڈالر پاکستان کا تباہ کر کے خرچ کر کے ہر ایک کو جہازوں میں، چارٹرڈ جہازوں میں لے کے جایا جاتا تھا. ان کو چارٹرڈ جہازوں میں سارے لوگوں کو گھمایا ہے بنایا جاتا تھا. یہ اتنے پیسے ان کو ضائع کیے انہوں نے، اربوں ڈالر وہاں نے خرچ کر دیے. اور خرچ کرنے کے بعد میں یہ اپنا جھاڑ کھوج کر کے ان کو پھر نکال دیا گیا. ان کو نکالا، پھر اس کے بعد دوسرے آ گئے، دوسرے کے بعد تیسرے کا آ گیا، چوتھی بار پھر نواز شریف کو لے کے آئے کہ اس کو الیکشن میں اس نے کنفرمیشن مانگی، انہوں نے کنفرمیشن بھی دے دی. یہاں تک ہوا کہ چارٹرڈ پلین کے پیسے بھی ان کو دینے پڑے. یہاں تک ہوا کہ جناب چارٹرڈ پلین سے جو اترتے ہی ان کو جناب آزادی سے وہ ضمانت بھی مل گئی، اور انہوں نے تمام جتنا دولت لوٹی ہوئی تھی اس کا دولت کا حساب دینا تھا. ان کے اوپر بہت سارے کیسز تھے اور وہ سارے کیسز معاف کروا دیے. کس نے کیے؟ پاکستان کا جو پریزنٹ چیف جسٹس ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، بغیرت ہے، بے ضمیر لوگ ہیں، شرم نہیں ہے، عزت نہیں اپنی محفوظ رکھ سکتے، کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں. ایسے ہی وہ اپنے الیکشن کمیشن، کوئی بے غیرت، وہ بھی جھوٹ. اس کے خلاف تو یہ عمران خان نے کہا تھا کہ اس کے خلاف میں کیس کروں گا، اور وہ ظاہر ہے اب کیا ہوتا ہے. یہ کبھی بھی بے باز آنے والے نہیں ہیں، ضمیر فروش لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ جو ہے وہ بے غیرت عوام کے لیے نہیں، اپنے انصاف کے لیے نہیں کام کرتے. یہ اپنے عیاشی کے لیے کرتے ہیں یا اپنے رشتے داروں کے لیے کرتے ہیں. ان کا کوئی رشتہ ہے آ رہی ہے اس کے ساتھ؟ سارے رشتہ تو یہی ہے، پیسے کا، کرپشن کا، لوٹ مار کا. پاکستان کو الیکشن کمیشن نے جتنا تباہ کیا ہے اس سے زیادہ کسی نے نہیں کیا. ایسے الیکشن کمیشن کے علاوہ چیف جسٹس، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. بچ نہیں سکتے ہو تم. میں عرض کر رہا ہوں سارے تباہی مچائی گئی ہے. پھر 9 مئی کا واقعہ جو کیا عمران خان کے اوپر سے سازش کا لگا دیا، اس میں فوج بھی شامل تھی، یہ پی ڈی ایم بھی شامل تھے، یہ سارا آدمی شامل تھا. 4 دن تک اس کو بند رکھا ہے. جو کور کمانڈر وہاں پر، جس میں جنا ہاؤس کہلاتا تھا، کور کمانڈر اس کے اندر رہتا تھا وہاں کا. اس میں کور کمانڈر، یعنی لاہور کے کور کمانڈر کے اوپر اس کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ عمران خان کو وہاں سے اسے ختم کر دو. اس قریبی تھا، وہاں پر کر سکتے تھے، لیکن وہ ایماندار آدمی تھا، حیا تھی، شرم تھی. جب اس نے منع کر دیا میں نہیں کروں گا، تو اس کے اوپر اٹیک کرایا گیا. کروانے والا کون تھا؟ جنرل تھا یہاں کا، چیف جو بھی تھا. یہ سارا گیم پلان ہے، مذاق بنایا ہوا ہے. تماشا کرتے ہیں روزانہ، کھیل کا تماشا ہو رہا ہے. پاکستان کو تباہی کے لیے رکھا ہوا ہے اور تباہ ہو رہا ہے اور تباہ کر دیا گیا ہے. تباہ ہو کے رہے گا. جہاں پر ایسے دجال بیٹھے ہوں وہاں پر پاکستان کو بچنے کی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان